بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه أجمعين ونحن من أتباعه ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، أساتذة اللغة العربية في الهند ومتعلميها هنا، نرحب بكم ترحيبا حارا ونحييكم تحية طيبة. بارك الله فيكم وحياكم. الأفضل أنكم من معلمين، أنكم من الدعاة، أنكم من الأئمة. الأئمة يحتاجون إلى العربية أكثر فأكثر، لأنهم يؤمون الصلوات باللغة العربية. لا تتركونها للغاتنا الأم. لغة الأم مادری زبان، مادر ٹنگ، نہ اس کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں آپ. فأنتم من أئمة فلا بد لكم أن تفضلوا العربية فوق كل شيء، فوق جميع اللغات. العربية هي رأس اللغات، لغات أو لغات أب أو لغات أي شخص في جميع أنحاء المعمورة، دنیا بھر میں کسی کی بھی زبان ہو، لكنها لا تضاهي لغتنا الأخروية. آخرت کی جو زبان ہے عربی ہے، تو في سائر الجاء المعمورة لغات لا تعد ولا تحصى، انگنت زبانیں ہیں، لا تضاهيها، اس کا مقابلہ کوئی زبان نہیں کر سکتی. أليس كذلك أيها الأئمة والدعاة؟ الدعاة في حاجة ملحة. ايوہ شکراً. ارے یہ نقصان کرتا ہے، تھوڑا سا پیچھے یار. صوتی يصل إليكم؟ لا يصل. میں اس کو ہٹا لیں تب بھی میری زبان، میری آواز اتنی تیز ہے وہاں تک پہنچے گی. ہمارے گھر میں لوگ سن رہے ہیں، اور اس میں کھڑبڑ آواز ہو رہی ہے، آواز ٹکرا رہی ہے. میں وہاں گیٹ پہ کھڑا ہوا، میری سمجھ نہیں آیا، گڑبڑ صرف سمجھ میں آ رہا ہے. تو صوتی جہوری وللہ الحمد، جو میں نے ابھی کہا ہے اردو میں، عربی میں جو میں نے کہا ہے، صوتی جہوری وللہ الحمد، میری زبان الحمدللہ زور والی ہے. آلت مکبر الصوت کانت عملہ. لاؤڈ اسپیکر مائک ہو چاہے نہ ہو، آلت مکبر الصوت توجد ام لا توجد. فكنت أقول أن اللغة العربية هي فوق كل ذي لغة، فوق كل لغات العالم، أية لغات كانت لا تعد ولا تحصى. ساری دنیا کی تمام زبانوں سے بالا تر ہے، کوئی بھی زبان ہو عربی کا مقابلہ نہیں. عربی زبان اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، ولغة كتاب الله عز وجل، ولغة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولغة الأحاديث النبوية الشريفة لا يضاهيها. اس کے کندھے تک بھی نہیں پہنچ سکتی کوئی اور زبان. یا أيها الدعاة وأنتم معلمون كذلك، لأن الدورة التدريبية 15 للأئمة والدعاة والمعلمين. فنفترض
فنفترض ہم سمجھتے ہیں انکم من معلمی اللغت العربیہ فی المدارس العربیہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ معلمین ہیں، معلمو العلم العلوم، سائنس کے معلم ہوں. العلم والعلوم سائنس کو کہتے ہیں آپ ہمارے عربی میں، بغض النظر عن العلوم والفنون التي تعلمونها، اس کے صرف نظر کہ آپ جو ہے کس کے معلم ہیں. معلم العلمی سائنس کے طالب علم ہیں، اب الحدیث النبویہ شریفہ اور لغت کتاب اللہ جل وعلا کس چیز کے ہیں. کلکم وکلنا فی حاجت ملحۃ، ہم کو بڑی سخت ضرورت ہے، کلنا فی حاجت ملحۃ الی اللغۃ العربیہ من حجر امہاتنا وإلى لفظ انفاسنا الاخیرہ، اپنی آخری جان آخری ہچکی لینے تک ہم عربی کے محتاج ہیں. نحتاج الى قراءة سورة یاسین فی آخر اللحظہ وفی القبر وفی الآخرہ فی کل مکان. اما فی العصر الحاضر فاللغة العربية هي لغة 22 دولة، 21 ملکوں کی لغت 22 دولة عربية في العالم العربي، 22 ملکوں کی زبان ہے. منطقة الخلیج، فی منطقة خلیج العربی، ہاں گلف کنٹریز، الخلیج العربی کی زبان ہے. وفيها عدة دول، السعودية والإمارات والكويت وقطر وبحرين وما هي ذلك. وبعد ذلك في منطقة البلاد الشام ومنطقة مصر ومنطقة البلاد العربية المغربية، مغرب، دولة المغرب موروكو، ودولة الجزائر، ودولة المغرب الأدنى تونس وما إلى ذلك ونحوها. وفي العالم كله في سائر أنحاء العالم جامعات تدرس فيها اللغة العربية. حتى في بلادنا الهند دزینات من الدرجن بھر، دزینہ دزینۃ الجامعات، درجنوں جامعات ہیں. فیہا اقسام لغہ عربیہ، سب جگہ عربی پڑھائی جاتی ہے. فلماذا نتکاسل عن اللغۃ العربیہ، تو پھر ہم عربی زبان سے ہم کیوں کاہلی اختیار کرتے ہیں. هذه انفاس لمدت قصیرہ، یہ بہت کم مدت کے لیے سانسیں ہیں جو آ رہی ہیں. وانفاسنا فی الآخرہ الى آخر الابد، والابد لا ينتہی فی الآخرہ، اور ابدیت کا سلسلہ آخرت میں ختم ہونے والا نہیں ہے. وفیہا سوف نتحدث بمشیئة اللہ عز وجل مع اہل الجنہ ومع غیر اہل الجنہ باللغة العربیہ. تو عربی کی بڑی اہمیت ہے. عربی زبان ہم بڑی تندہی کے ساتھ
ولذا فإننا نقول أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة ولغة الآخرة فعلينا ألا نتكاسل، تو ہم کو کاہلی نہیں کرنا چاہیے فی سبیل تعلیم و تعلم هذه اللغة الحبیبہ الکریمہ، اس کی طرف نہیں کرنا چاہیے. هيا بنا نتحدث عن اللغة العربية، هذه أهمية اللغة العربية. ہاں یہ تو عربی زبان کی اہمیت پہ ہے، کلمہ وجیزہ مختصر سی بات. وبعد ذلك اللغة ما هي لدى العلماء علماء اللغة بوجه خاص طور سے علماء اللغة، علم اللغة لسانیات اردو میں اور لنگوسٹکس انگریزی میں اور عربی میں علم اللغة. تو علماء علم اللغة کے نزدیک زبان کیا چیز ہے؟ ما اللغة؟ ما هي اللغة بذاتها؟ فی نفسه ہی عربی کیا زبان کیا چیز ہوتی ہے؟ اللغة هي هم يقولون languages as spoken by its people. اللغة هي كما يتحدثها أبناؤها بغض النظر عن العلم والفقه والقياسات. اس میں نہیں چلتی ہے کوئی اور زبان اور کوئی جو ہے قیاس آرائی. ہاں کوئی قیاس آرائی اپنی نہیں چلے گی. جیسے اہل زبان بولتے ہیں ویسے ہی ہمیں بولنے کی عادت ڈالنی ہے. وهذا دلیل يدل على صحة اللغة او سقم اللغة. یہی دلیل کافی ہے کہ کوئی زبان جو آپ بول رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ نہیں کہ جیسے عرب بولتے ہیں. اس کو مت دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس کو تو اس طرح سے کہتے ہیں، اس کو تو اس طریقے سے کہتے ہیں. تو ایک تو یہ چیزیں دیکھنی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو بڑی چیز ذہن میں بٹھانی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تشکیل، اعراب و تشکیل کا لحاظ رکھنا ہے. اعراب کو زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تشکیل کہتے ہیں. تشکیل اللغہ یعنی اس کی شکل بنانا. آ ای او کیسے ہے، کس طریقے سے اس کی تشکیلات کو پڑھنا یاد کرنا. گرامر ٹھیک ہے، قواعد ہے، لیکن قواعد سے زیادہ یہ کہ عرب کہتے کس طریقے سے ہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ عرب جائیں چاہے نہ جائیں، گھر میں بیٹھے آرام کے ساتھ، اب موبائل اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اور سو اینڈ سو، اس میں جو ڈرامے آتے ہیں وہاں کی زبان کے مطابق ان کی بول چال ہوتی ہے. اس کو اپنے ذہن و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریے. بادشاہ ہوگا تو کس طرح بات کرے گا، اور اگر فقیر ہوگا تو بادشاہ سے کس طرح سے بات کرے گا. اور اس میں جو ہے وہ عامی زبان، عامیہ کلوکیل لہجہ، کلوکیل مقامی بولی، پرسنالٹی کے مطابق، شخصیت کے مطابق، طبقاً للشخصیات والافراد، ہاں والممثلین والممثلات، ان کے مطابق جس طریقے سے تبدیلی ہو رہی ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. روزانہ نیوز پڑھیں گے، یومیاً تقرؤون الصحف الوردیہ وتفہمون ماذا یجری فی العالم. اردو زبان صبح روزانہ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وتفہمون ماذا یجری فی العالم، کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں. فلذلک تفہمون الانباء
الجرائد والصحف والمجلات. ہاں تفہمونہا بصورت جیدہ، اچھی طرح سمجھ جائیں گے، آپ کو کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہو. لا تواجہون ایت مشکلۃ فی فہم حوار ڈائلاگ، حوار الممثلین، ہاں جو اس میں ایکٹ کر رہے ہیں فی المسرحیات، ڈراموں میں، وفی التمثیلیات، اور کہانیوں کے جو ادوار ہیں، دور ہیں، رولز ہیں جو پلے کر رہے ہیں، وہ سب آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. ہاں تو ادھر لحاظ رکھنا ضروری ہے. نمبر ایک، صحیح وہ نہیں ہے جو ہمارے مولوی صاحب نے ہم کو پڑھایا تھا، وہ تو بنیاد ہے، ان کے ہم بہت ممنون ہیں. وہ اگر نہ ہوتی تو ہم یہاں تک بات کرنے کے قابل ہی نہ ہوتے. ان کی محنتوں کو ہم جو ہے رائے گاہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن اعتماد، کل الاعتماد لا بد لنا من ان نخوض به على اللغة التي يتحدث بها ابناؤها كما هي، جیسا وہ لوگ بولتے ہیں. مثلا ہم ابھی بولے دورها فی دورها فی ادوارها، دور کے معنی عربی میں کیا ہے؟ اس دور میں یہ ہو رہا ہے. عربی میں یہاں دور جو ہے وہ کردار کے معنی میں ہے، کیریکٹر کے معنی میں ہے، جو کہ نوٹنکیوں میں، مسرحیات میں جو ہے استعمال ہو رہے ہیں. ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اعراب و تشکیل لکھتے وقت بہت ضروری ہے، لیکن بولتے وقت وہ ضروری نہیں ہے. واول سائنس کہتے ہیں اعراب و تشکیل کو. ہاں تو کولوکیل زبان کو سمجھنے کی طرف بھی توجہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر مصری جو ہے قاف کو الف بولتا ہے. قلم کو کیا کہتا ہے مصری؟ علم. کا نہیں کہتا. یہ تمام چیزیں اب آپ فارغ ہو گئے مدرسوں سے، اب ان پر توجہ کیجیے. اس کے بعد ہم نے بھی ندوے سے عالم فاضل پورا پاس کیا، علی گڑھ سے پی ایچ ڈی کیا، ہاں، اور اس کے بعد پھر ہم نے ادھر توجہ کی. اور پھر اس کے بعد ہم کو بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے، الحمدللہ، میں اس لیے نہیں بتاتا ہوں اپنی بڑائی کے لیے، اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے اندر جذبہ بھر سکوں آگے بڑھنے کا، مایوسی کا ازالہ کر سکوں. آپ سے زیادہ عمر کے تھے جب ہم ندوے سے فاضل اول درجے میں پاس ہوئے تھے. میں بتا رہا ہوں آپ سے زیادہ عمر کے تھے اس وقت بھی. ہم جو ہے 9 سال پرائمری اسکول کے بعد، اور اس کے بعد ندوے میں ہمیں کام مل گیا، مگر ہم نے نوکری نہیں کی. اور ہم جامعہ ملیہ چلے آئے، اور جامعہ ملیہ میں ہم نے 10th کلاس 11th کلاس پاس کیا. ندوے کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا، کسی مدرسے کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا. ہم نے یہاں جو ہے 10ویں اور 11ویں پاس کیا، ہائر سیکنڈری اسے کہتے ہیں. یہاں بھی نوکری مل گئی ہم کو. کہہ رہے یہ تیز بچہ ہے بھائی، ہاں اس کو ایسی نوکری دے دو. اول پاس ہوئے یہاں انگریزی کے ساتھ، جنرل سائنس کے ساتھ، ہسٹری کے ساتھ، اور پاس کیا. یہاں بھی نوکری مل گئی. چھوڑ بھاگے ہم یہاں سے، علی گڑھ گئے. علی گڑھ میں ہم نے بی اے پاس کیا 3 سال، وہ بھی اول، جامعہ میں بھی اول. پھر ایم اے میں وہیں داخل ہو گئے، ایم اے عربی ہم پھر لوٹے، اور ایم اے عربی میں ہم نے ٹاپ کیا. پوری 8-9 فیکلٹی ڈپارٹمنٹ کی ایک فیکلٹی ہوتی ہے کلیت الآداب، آرٹس فیکلٹی. دیکھیے آرٹ کو عربی میں کہتے ہیں فن.
اور لٹریچر کو عربی میں کہتے ہیں ادب. کلیت آرٹس فیکلٹی کا ترجمہ ہونا چاہیے کلیت الفنون. لیکن اس طرح کی فیکلٹیز جو ڈفرینٹ ہیومینٹیز اینڈ لینگویجز کے کورس ڈیل کر رہی ہو ان کو آرٹس فیکلٹی کہا جاتا ہے اور عربی میں کلیت الآداب کہا جاتا ہے. اب کلیت الآداب میں پوری جو ہے 9-10 فیکلٹی ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے. سب میں ہائیسٹ مارکس مجھے ملے اور ہم کو اسکالرشپ مل گئی اور پڑھانے کے لیے بھی کلاسیں مل گئی اور گولڈ میڈل بھی مل گیا اور دہلی میں ایمبیسی میں ٹرانسلیٹر کی جاب بھی مل گئی. میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں اپنی کتھا سنا رہا ہوں. میں آپ کے اندر جذبہ بھرنے کے لیے, مرجاہٹ آپ کی جگانے کے لیے, جگ جائے, آگے بڑھے. آپ ہی کی عمر کے تھے ہم اس وقت, تو آگے بڑھے تو علی گڑھ میں بھی ہم کو نوکری مل گئی اور گولڈ میڈل مل گیا یونیورسٹی کا. محنت کرو, یہ نہ سمجھو کہ ہم تو بہت بڑے مولانا ہو گئے. مولانا تو تھے, ہم نے اپنی داڑھی کبھی نہیں مڈائی. ہاں, اور لیکن کہیں بھی ہمیں مایوسی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد وہاں ہمارا اپارٹمنٹ لیکچرر کا ہو گیا. یہ تھا سن 74-75 کا. سن 75 میں وہاں بھی میرا اپارٹمنٹ ہو گیا. اس مولوی کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھتا رہا. دیکھیں گے جب آپ بیوقوفی کی حرکت کریں گے اور جب آپ اپنے کارنامے دکھائیں گے, تیز ترار رہیں گے, بھاگتے پھریں گے, السلام علیکم سب سے خاکساری کے ساتھ ملیں گے, محبت کے ساتھ ملیں گے, سب کے کام آتے رہیں گے, صرف سوتے نہیں رہیں گے. ہاں, تو پھر دنیا سر پہ بھی ڈالے گی. تو وہاں میں وہ استاد ہو گیا. اس کے بعد جامعہ ملیہ جو ہے وہ وہاں, اس کے بعد جامعہ ملیہ جو ہے اب یونیورسٹی نہیں تھی ابھی تک, ڈیمڈ یونیورسٹی تھی, شبہ الجامعہ تھی. اب اس کے بعد جامعہ جو ہے یونیورسٹی ہو گئی. واقعی گورنمنٹ نے ریکگنائز کر لیا جب ڈاکٹر ذاکر حسین صدر جمہوریہ ہند ہوئے, وہاں ہو گئے صدر جمہوریہ ہند, رئیس الجمہوریت الہندیہ. جب وہ ہو گئے, مولانا محمد علی جوہر کے ساتھیوں میں تھے, علی گڑھ کے, وہ بھی پڑھے ہوئے تھے, تو ان کی کوشش ہوئی لگی اور ہم نے ڈاکٹر ذاکر حسین کو دیکھا ہے. 76 میں یہاں لوگوں نے کہا کہ ارے وہ جو ایک لڑکا تھا یار, حلیم ندوی صاحب سے کہا, ضیاء الحسن فاروقی نے کہا جو ڈین تھے یہاں کے, اجتباء ندوی صاحب سے کہا, وہ ایک لڑکا تھا 11ویں کلاس 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور لوگوں کو مغرب سے عشاء تک ٹیوشن پڑھاتا تھا قرآن مجید. جو لڑکے قرآن پڑھے بغیر جہاں ملیہ میں ایڈمٹ ہو گئے تھے, اتنی تعداد تھی جتنی تعداد آپ کی اس وقت دکھ رہی ہے. قرآن نہیں پڑھا اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دنیا سب سے بڑی چیز ہے. ہاں, اور کیا وہاں کیا ہوگا اس کی کچھ پرواہ نہیں, اس کو سوچو نہیں, چھوڑو. ہاں, اور ہم پڑھانے لگے تو وہاں کے جو پرنسپل صاحب تھے ہائر سیکنڈری اسکول کے, انہوں نے 2 روپیہ فیس ان بچوں کی فیس میں لگا دی, اصل فیس میں, اور 20 بچے تھے اور ان کی 40 روپے فیس ہمارے پاس آنے لگی. نوکری بھی مل گئی. کہ وہ جو آیا تھا یہاں قرآن مجید ہم لوگ نہیں پڑھاتے تھے اپنے نصاب میں, اور بہت سے بچے تھے ان کو عربی قرآن نہیں آتی تھی. تو یار ایسا کرو کہ اسی کو بلاؤ, وہ علی گڑھ میں سنا لیکچرر ہو گیا. اور یہاں سے یہ پڑوس میں مکان ہے اظہر غوری صاحب کا, وہ کونے والا جو مکان ہے کنارے والا, وہ میرے ساتھی تھے ندوے کے, انتقال کر گئے. توفی رحمہ اللہ علیہ, غفر اللہ لہ ولوالدیہ. تو وہ میرے دوست تھے ندوے میں بہت. ان کے والد نے مجھ کو پڑھایا تھا میرے گاؤں رائے بریلی امیٹھی سلطان پور میں, وہاں کے قریب میں وہاں پڑھایا تھا. آپ کے لکھنؤ سلطان پور اعظم گڑھ بنارس والی جو روڈ جاتی ہے اس پہ میرا گھر ہے, انہونا ایک جگہ. تو کہہ رہے وہ بچہ وہ لڑکا جو ہے وہ بہت اچھا تھا, اس کو بلاؤ. کہہ رہے وہ تو لیکچرر ہو گیا علی گڑھ میں. کہہ رہے ہو گیا, ہونے دو, اس کو ٹیلی فون میں کرتا ہوں. چنانچہ اظہر غوری کو فارم دلایا
اور بھجوایا علی گڑھ، وہ بھرا کر کے لائے، اور یہاں ہمارا ہو ہی چکا تھا لیکچرر کی حیثیت سے، انٹرویو محض برائے نام ہوا، فارمیلٹی شو کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، عربی بھی اتنی گری پڑی نہیں ہے، عربی جو ہے وہ صرف آخرت کی زبان نہیں ہے، عربی جو ہے روحانیت کی زبان ہے۔ اللغت العربیہ یا لغت کل متنفس فہمناہا او ما فہمناہا، چاہے ہم سمجھیں چاہے نہ سمجھیں، سب کی زبان ہے۔ تو یہاں میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا لیکچرر کی حیثیت سے۔ یہ 76 تھا، 1976 تھا، 1975 میں علی گڑھ میں، 1976 میں یہاں، اور 47 کی میں پیداوار ہوں، تقسیم ہند پاکستان کے بعد 1947 کے بعد کی پیداوار ہوں۔ تو بالکل ابھی لڑکا ہی تھا کہ اب یہاں اپارٹمنٹ ہو گیا، اور یہ یونیورسٹی فل فلیج یونیورسٹی ہو گئی۔ عربی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، پھر عربی ڈپارٹمنٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے 24 PhD نکالے، 24 باحثا للغت العربیہ، جنہوں نے ڈاکٹورا کیا ہے، ڈاکٹریٹ کی عربی میں، اور وداؤٹ اینی انٹرویو یہی میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب تو جنگل تھا، یہ بعد میں بنا ہے۔ هذه الاراضی كلها غابہ، غابات، جنگل تھا یا کچھ نہیں تھا، لا شيء۔ میرے سامنے یہاں بنیاد رکھی گئی ہے، میرا مکان اسی زمانے میں جو ہے وہ جنگل میں نے بنایا تھا، سن 80 سے اس میں رہ رہا ہوں۔ ہاں، اور اس کے بعد اخبار میں پڑھ رہا تھا، جریدۃ الریاض میں نے پڑھا، اس زمانے میں یہاں آتا تھا۔ اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ کا زمانہ تھا نہیں، لیکن عربک ڈپارٹمنٹ میں وہ آیا کرتا تھا جریدۃ الریاض۔ میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں ایک پوسٹ خالی تھی عربی زبان پڑھانے سکھانے کے لیے۔ نہیں، اس سے پہلے ایک جاب آئی کہ عربی زبان کی ٹریننگ، ہاؤ ٹو ٹیچ عربک ٹو نان عربس، عربی زبان کیسے پڑھائیں نان عربس کو، غیر عرب کو۔ اس کی ایک ٹریننگ 2 سال کی ہو رہی تھی سودان میں، اور جامعۃ الدول العربیہ عرب لیگ کا سینٹر تھا، مرکز جامعات الدول العربیہ۔ ایسے ترجمہ نہ کر دیجیے گا، مرکز جامعۃ الدول العربیہ کا جامعہ کا ترجمہ یونیورسٹی آپ کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے یونیورسٹی آف عرب کنٹریز نہیں کرتے، لیگ آف عرب اسٹیٹس مشن انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، لیگ کہتے ہیں۔ تو وہاں 2 سال ٹریننگ کرنے کے لیے جگہ خالی، مطلب کہ یہاں سے بلایا جا رہا ہے، سارے ہندوستان میں اپلائی کیا گیا، اور لوگ آئے، انٹرویو ہو رہا تھا وہاں منسٹری میں، منسٹری ایجوکیشن میں، اور اس میں کم سے کم 30 معلمین تھے جن کا ہو رہا تھا، اور ایک میرا اور ایک جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر احسان الرحمان تھے، ان 2 کا سلیکشن ہوا، اور ہم وہاں گئے، اور 2 سال ہم نے جو ہے وہ ماجسٹر فی تعلیم العربیہ لغیر الناطقین بہا، ایم اے ان ایجوکیشن ان ٹیچنگ عربک ٹو نان عرب اسپیکرز کا کورس تھا، وہ میں نے حاصل کیا۔ یہاں آیا، 2-4 سال تک پڑھایا، ریاض یونیورسٹی سعودی عرب میں اس طرح کی جاب نکلی جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا، اور میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے 5-6 سطروں کا ایک خط لکھا کہ میں نے ٹریننگ وہاں سے کی ہے، یہ ہے وہاں سے بغیر کسی انٹرویو کے اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا وائس چانسلر کے پاس۔ وائس چانسلر نے مجھے بلایا، بھائی کیا ہے، کیا کیا آپ نے، کیا حرکت کرتے رہتے؟ میں ڈرا بھائی کہ کیا وہاں وائس چانسلر کیا کر رہا ہے۔ پھر وہ مسکرائے، علی اشرف صاحب تھے، تو ہم نے کہنے لگے کہ یہ لیٹر آیا ہے، تو میں ہنسا، میں بھی مسکرایا۔ کہنے لگے جاؤ گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے جاؤ، تمہیں یہاں پوری تنخواہ ملتی رہے گی، 2 سال کے لیے ہے، اور وہاں $200 تمہیں اسکالرشپ ملے گی، وہ ملتی رہے گی، اور وہاں سے لوٹ کر کے آؤ تو ماس کمیونیکیشن ریسرچ سینٹر ہم بنا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے، بن رہا تھا، اور اس میں تم جو ہے وہ تھرو آؤٹ کنٹری، ہاں
آپ اپنے ریڈیو سے، یہاں کا جو جامعہ کا ریڈیو ہوگا اس کے ذریعے سے عربک ٹیچنگ کا کورس شروع کرائیں گے۔ میں نے کہا بہت عمدہ بات۔ اور میں خرطوم چلا گیا، وہاں سے لوٹ کر کے جب میں نے بتایا کہ خرطوم سے یہ کام کیا ہے تو وہاں سے اپارٹمنٹ لیٹر آ گیا۔ اب میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ لدا پھندا وہاں جامعۃ الریاض پہنچ گیا۔ جامعۃ الریاض میں میں نے پڑھایا 2 سال، 1 سال دمام میں ٹرانسلیٹر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے لوٹ کر کے یہاں آیا، چھٹی ختم ہو گئی تھی، یہاں اپارٹمنٹ ہوا، ریڈر ہو گیا، پھر پروفیسر ہو گیا، پھر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ 6 سال تک رہا، ہاں، اور پھر آگے بڑھتا رہا اور کچھ نہیں کیا، اسی مولویت کے ساتھ، اسی داڑھی کے ساتھ، یہ چھوٹی نہیں ہوئی۔ آپ احساس کمتری کے بالکل جگار رہا ہوں، جدوجہد جاری رکھیں، سب کے ساتھ اخلاق حسنہ کا معاملہ کریں، اللہ کو خوش رکھیں، اللہ کے بندے خود ہی خوش ہو جائیں گے۔ بس یہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ کہانی بتائی۔ اور پھر اس کے بعد ہندوستانی گورنمنٹ نے بھی مجھ کو پریسیڈنٹ ایوارڈ دیا، عربک ٹیچنگ کا پریسیڈنٹ ایوارڈ 2007 میں۔ پریسیڈنٹ ایوارڈ کا مطلب ہے کہ ہر 15 اگست کو 50,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں خود بخود آ جاتے ہیں جب تک آخری سانس ہے، ہاں۔ اور اس کے بعد 2012 میں میں ریٹائر ہوا، 2012 میں میں ریٹائر ہوا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن الحمدللہ مل رہی ہے، الحمدللہ مل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، معافی مشکلہ علی الاطلاق، کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں امید یہ ہے کہ میں اپنی کہانی سنا کے آپ کے اندر سے کچھ نہ کچھ ضرور جذبہ پیدا کر دیا ہوگا، اس لیے میں نے سنایا آپ کو۔ لیکن انگریزی اتنی کام نہیں آئے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، آپ اس کا بھی یقین رکھیں۔ انگریزی میں نے علی گڑھ میں آنرز عربی کے ساتھ انگلش لٹریچر سبسیڈری سبجیکٹ کی حیثیت سے ضرور پاس کیا ہے، اول پاس کیا ہے، لیکن انگریزی سے زیادہ ہم کو جو فائدہ ملا ہے وہ عربی سے ملا ہے، سب جگہ۔ ایمبیسی میں ٹرانسلیٹر ہوا، عربی انگریزی ٹرانسلیشن، دمام میں ٹرانسلیٹر ہو گیا، سعودی سیمنٹ کمپنی میں، شریکت الاسمنٹ السعودیہ، ہاں، اور اس میں بھی عربی انگریزی، انگریزی عربی۔ اگر انگریزی نہ جانے ہوتے تو ایسے ہی مایوس ہم گھر میں بیٹھے رہتے۔ حالانکہ میں 1.5 سال کا تھا تو میرے والد انہونا میں انتقال کر گئے، وہ حکیم تھے، حکیم، بہت مقبول حکیم شیر محمد خان۔ جب میں 1.5 سال کا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا، اکیلی اولاد اپنی ماں کا، نہ کوئی بھائی نہ بہن، اکیلی اولاد، لیکن میری والدہ کی دعا اور ہماری ہمت، اور ہم آگے بڑھتے رہے، اس طریقے سے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، افضلیہ والحب عربی کے لیے ہے، لیکن انگریزی زبان بھی بہت ضروری ہے۔ اگر انگریزی زبان نہ ہوتی تو ہم عربی میں بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ پاتے، نہیں پہنچ پاتے۔ لہذا انگریزی پہ بھی توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کی عربی زبان بغیر کسی تعصب کے میں کہہ رہا ہوں، ہی فی حاجت ملحۃ الی اللغۃ الانگلیزیہ، انگریزی زبان کی وہ محتاج ہے۔ کتنی چیزیں ہیں۔ میری ایک کتاب چھپ چکی ہے، اس کے کچھ پیجز ہے، لایا ہوں، نہیں ابھی ٹائپ ہوئی ہے، یعنی کچھ سال کے بعد میں وائس چانسلر کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ عربی پڑھانے کی ٹریننگ کا کورس یہاں جامعہ ملیہ میں نہیں ہے اور کہیں کسی یونیورسٹی میں ہندوستان میں نہیں ہے، اور میں نے ٹریننگ کی ہے اور جامعہ کی ہمت افزائی سے کی ہے، لہذا میں بی ایڈ عربی پڑھانے کی ٹریننگ دینے کے لیے بی اے کا کورس شروع کرنا چاہتا ہوں، بی ایڈ ان ٹیچنگ عربک شروع کر لے۔ واہ، بڑی خوشی کی بات ہے، شروع کراؤ، لیکن ہم پیسے ویسے ہمارے پاس نہیں دینے کے لیے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے آپ دے چکے ہیں مجھے،
اجازت دے چکے ہیں، پوری تنخواہ 2 سال تک. ہاں، اب وہاں اسکالرشپ جو ہے وہ $200 کا ملتا رہا. میں اکیلا ٹرینڈ آدمی ہوں. احسان صاحب بھی سال بھر کے بعد جواہر لال یونیورسٹی والے واپس آ گئے تھے، تو ہمیں مل چکا پہلے ہی. چنانچہ عربک بی ایڈ میں نے شروع کرا ہے. کلیت التربیہ، فیکلٹی آف ایجوکیشن. دیکھیے ہاں، ٹریننگ کالج. ٹریننگ کالج کے لیے، ٹریننگ کے لیے لفظ آتا ہے تدریب، اور کالج کے لیے کلیہ آتا ہے. لیکن وہ لوگ ٹریننگ کالج کو کلیت التربیہ کہتے ہیں، تربیت کرنے والا کورس. تعلیم تو ہو چکی، اب تربیت کر رہے ہیں اس کی. ہاں، کہ ہاؤ ٹو ٹیچ عربک ٹو نان عربس ٹو ادرس، کیسے آپ پڑھائیں. تو کلیت التربیہ جو ہے یہ ٹریننگ کالج جو یہاں کا فیکلٹی ایجوکیشن ہے جامعہ ملیہ کا، اس میں عربک بی ایڈ شروع ہوئی، اور میں نے مفت پڑھایا 2 سال تک. 2 سال تک میں نے فری پڑھایا. اب بی ایڈ لڑکے نکلنے لگے اور عربی زبان میں پڑھانے لگے سب چیزیں. علی گڑھ میں بھی ٹریننگ کالج شروع ہوا تو اردو میں پڑھاتے رہے. ٹریننگ کے اصول اردو پڑھانے والے سب بتاتے رہے، اور نام اس کا رکھا تھا کہ ٹریننگ ان اردو، ٹریننگ ان انگلش، ٹریننگ ان عربک. سب کے لیے وہی کورس چلانے لگے. یہ اس کی خصوصیت تھی جامعہ ملیہ کی. تو انگریزی اگر نہ ہوتی تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. لہذا آپ سے میری درخواست ہے، وَلِذَلِكَ نَرْجُو مِنْكُمْ التَّكَرُّمَ أَن تُقْبِلُوا عَلَى الْإِنْجِلِيزِيَّةِ كَذَلِكَ. ہاں، ارجو منکم التکرم، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے ان تقبلوا علی اللغت الانگلیزیہ، کہ آپ انگریزی زبان پہ اسی طرح متوجہ ہوں. کما ترکزون جہودکم علی تعلیم و تعلم اللغت العربیہ، جیسے کہ عربی پہ آپ اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں. اب عربی والے جو ہیں یہ کہتے ہیں، اچھا وہ کتاب جو ہے جو ٹریننگ کالج فیکلٹی آف ایجوکیشن میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے یہ چند پیجز ہیں، وہ چھپنے کے لیے سعودی عرب گئی ہے، انشاءاللہ جلدی آ جائے گی. اس میں چند چیزیں جو ہے وہ اکٹھا کی گئی ہیں، مختصر چیزیں میں آپ کی افادیت کے، آپ کے پیش نظر جو میں بتاتا ہوں. ہاں، کہتے ہیں کہ عربی زبان میں سب سے پہلے توجہ کرنی چاہیے. پہلے تو میں بتا چکا ہوں کس چیز توجہ کرنی چاہیے. اپنی زبان گھر میں رکھیے. دیکھیے میں آپ سے بول رہا ہوں اردو میں اور عربی میں، دونوں کے کلمات اور الفاظ جو ہیں وہ اردو میں دوسرے ہو جائیں گے، عربی میں دوسرے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ذہن پہ چڑھ چکا ہے الحمدللہ. ہاں، میں نے کہا کہ علیکم ان تقبلوا علی اللغت العربیہ، پہلے کہا کہ آپ متوجہ ہوں عربی پہ. اب وجہ یجہو سے آپ بنائیں گے توجہ تو انا متوجہ الکعبۃ شریفہ، وہ والا آ جائے گا جو نیت کرتے ہیں کعبہ شریف کی طرف میرا موڑو، وہ تو ہو گئے نہیں. وہ مسئلہ ہے ان ترکزوا جہودکم، اور اپنی جہود جد و جہد کو آپ مرکز کریں. ہاں، مرکز کوئی یہاں سمجھے گا نہیں، عربی میں وہ ہے. تو جب آپ عربی بولے تو عربوں کی طرح، اردو بولے تو گھر والوں کی طرح. گاؤں والی بھی اردو نہیں ہے. ہاں، جو اسٹینڈرڈ ہے وہ پہلی چیز تو یہ بتائی. پھر اس کے بعد آپ توجہ کریں 4 مہارات لغویہ کے لیے 4 خصوصیات اور خوبیاں ہیں، ان پہ آپ توجہ کریں. نمبر ایک تو یہ ہو گیا اللغت اصوات يعبر بها كل قوم عن افکارہم. زبان جو ہے وہ اصوات ہیں، آواز ہے. جیسے وہ کہتے ہیں علی، اردو میں کہیے علی، علی گڑھ، علی گڑھ.
جامعہ جامعہ، ان کی زبان یہ ہے، ان کی زبان یہ ہے، ادھر جائیے ایسے بولیے، ادھر جائیے ترجمہ کریے ایسے کہ ترجمہ کریے، بولنے میں بھی لکھنے میں بھی۔ اللغت ہی کما یتحدث ہوا اپنا ہوا، ہاں جیسا وہ بولتے ہیں۔ نمبر ایک یہ توجہ کی، اب قبل کل شیء وفی النہایہ کذالک وإلی آخر الابد، ہر جگہ اس کا خیال رکھیے۔ پھر اس کے بعد 4 مہارتوں کا لحاظ رکھیے۔ اولاً listening and understanding، استماع و فہم، سننے پہ اور سمجھنے پہ توجہ کیجیے۔ listening سننا، استماع و فہم انڈرسٹینڈنگ سمجھنا، سننے اور آپ عادت ڈالیے کہ اگر کوئی وہاں کا بدو بول رہا ہے تو وہ بھی آپ سمجھ جائیں، اس کی ٹریننگ کیجیے۔ اور آئے دے ماذا تريد، ماذا تريد وہاں نہیں کہیں گے، ہاں وہ کہیں گے ای شیء ای حاجۃ معک، تو پورے کو اس کی عادت ڈالیے، اس کو سمجھنے کی عادت ڈالیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب ہم تشریح نہیں کر رہے ہیں اس وقت زیادہ وڈی۔ نمبر 2، اسپیکنگ، تحدث، بولنے کی عادت ڈالی ہے، صرف پڑھنے کی نہیں۔ کتابوں کی زبان اور بھی ہو سکتی ہے اور بولنے کی زبان کوئی اور ہو سکتی ہے۔ تحدث بولنے کی پر توجہ دیجیے۔ پڑھنے سے زیادہ اہتمامکم لابد من ان یکون اکثر ان یکون فی التحدث اکثر من الکتابہ، لکھنے والی عربی کی سے زیادہ آپ کی توجہ ہونا چاہیے بولنے والی عربی پہ۔ اور اس کے لیے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ دن بھر رات بھر جو موبائل پہ وقت خراب کرتے پھرتے ہیں، دیکھو میں تو لایا بھی نہیں، ہاں موبائل بہت برباد کرنے والا ہے، آنکھ خراب کر دیتا ہے، آپ کو تھکا دیتا ہے، آپ کی نیند برباد کر دیتا ہے، آپ کا ٹائم جو ہے وہ کھا لیتا ہے، آپ کے اندر اعصاب کی بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ سن لیجئے آپ جو میں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹروں سے تصدیق کر لیجئے، یہی ڈاکٹر لوگ کہیں گے۔ تو آپ موبائل کو سب سے زیادہ جو ضروری کام ہے اس پہ استعمال کریے۔ اور سب سے زیادہ ضروری کام کیا ہے؟ بس آدھا گھنٹہ، زیادہ نہیں، روزانہ، کہ وہاں کی جو تمثیلیات آتی ہیں، وہاں کے جو یعنی مسرحیات آتے ہیں، ڈرامہ آتے ہیں، تمثیلیات، وہاں کے نوٹنکیوں کی جو کہانی جو سنائے جاتے ہیں عوام و خواص کی زبان میں، اس پہ توجہ کیجیے۔ عربی سیکھنے کے لیے قلم لے کے بیٹھیے، اس کو لکھتے رہیے کہ یہ اس نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ۔ اور وہ جو ادوار ہوں گے، دور، کیریکٹرز جو ہوں گے نا، رول سب کے الگ الگ، اس کی بنا پر آپ کے خود سمجھ میں آ جائے گا، اس پہ توجہ کیجیے۔ نمبر 3، القراءہ، پڑھنے پہ توجہ کیجیے، پڑھنے پہ، اور پڑھنے پہ قرآن، حدیث، فقہ، یہ وہ تو سب آپ پڑھ ہی چکے ہیں، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تم رفع یدین کرو چاہے نہ کرو، نیت تمہاری ٹھیک ہے، دل تمہارا ٹھیک ہے، ہاں
اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول تو ثابت ہے، اس میں وقت خراب نہ کریے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہاں میں بھی کبھی یہ مسلک اختیار کر لیتا ہوں، کبھی وہ مسلک اختیار کرتا ہوں۔ ابو بکر جابر جزائری کی کتاب میرے سرانے رکھی ہوئی ہے، منہاج المسلم، اور اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے۔ ہاں ان لوگوں نے شائع کیا، الکتاب انٹرنیشنل والے جو بٹلہ ہاؤس پہ ہیں، ہاں مرادی روڈ پہ، انہوں نے اردو، تو ادھر عربی کتاب منہاج المسلم ہے اور وہ اردو رکھی ہوئی ہے۔ تو حنفی مسلک بچپن سے سیکھا ہی ہے وہی، تو میں یہ بھی دیکھ لیتا ہوں حنفی اور بخاری، مسلم، ترمذی، اور اس کے ساتھ ساتھ منہاج المسلم، اور زیادہ بھروسہ میں منہاج المسلم پہ کر لیتا ہوں۔ ہاں اور مسجد میں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو سب کو ملا کر کے ایک خاص چیز جو اس کے ذوق کے مطابق ہوگی بتا دیتا ہوں، اس میں وقت زیادہ نہ خراب کریے۔ ہاں وہ اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، آپ کی نیت اس میں الجھیے نہیں، بیکار وقت نہ خراب کریے۔ لیکن عربی زبان کو اپنے حبیب اللہ کے رسول اور اپنے خالق اپنے محبوب اللہ کی زبان سمجھیے اور آگے بڑھیے، ہر قدم پیچھے کے بجائے آگے کی طرف بڑھتا رہے، اور لغت کتاب اللہ و سنت رسول ہی اس کے اعلاء کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے دنیا میں کوشاں رہیے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ لکھنے والی عربی، بولنے والی عربی ایسی ہو کہ تمام دنیا کے کونے کونے میں سمجھی جاتی ہو۔ اور ایسا ممکن ہے، ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے ہندوستانی تو تھے ابوالحسن علی ندوی، جہاں کہیں جاتے ہیں ابوالحسن علی ندوی کو پوچھا جاتا ہے، ان کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کتاب میں کہیں بھی کوئی اختلافی مسئلہ کسی کتاب میں آپ نہیں پائیں گے۔ ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں تو آپ ثابت کیجئے کہ ہندوستان میں عربی زبان پہ پوری توجہ ہے، اور جب اس قابل آپ ہو جائیں گے تو عرب لوگ بھی آپ کو سر پہ بٹھائیں گے۔ اس لیے بھی سر پہ بٹھا لیں گے کہ کبھی کبھی انگریزی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر عرب کو کسی کو بلائیں گے تو انگریزی نہیں سمجھ پائے گا، ہندوستانی کو بلا لیں گے تو ہندوستان میں انگریزی پہ توجہ ہے، وہاں سے آیا اس ماحول سے انگریزی والا بھی ہمارا کام کر دے گا۔ چنانچہ ان کو بھی نوکری جو ہے آپ کو نوکری عرب ملکوں میں بھی پوری طریقے سے مل جائے گی۔ 3 پوائنٹ ہو گئے، اور اس کے بعد یعنی استماع و فہم، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ ہاں اچھا، تیسری چیز ہے ہاں ٹھیک، ہاں تیسری چیز ہو گئی، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز وہ میں نے شروع میں بتائی تھی کہ اللغہ کما یتحدث وہ الگ سے ابتدا تھی، تعارف تھا۔ شروع ہوتی ہے 4 مہارتیں جن پہ توجہ کرنے کے لیے تمام معلمین کہتے ہیں۔ ایک تو استماع والفہم، لسننگ انڈرسٹینڈنگ، اور دوسری بات ہے تحدث، ہاں اسپیکنگ، اور تیسری چیز ہاں ٹھیک ہے، تیسری چیز جو ہے وہ تیسری چیز ہے قراءہ، ریڈنگ، اور چوتھی چیز ہے کتابہ۔ کتابہ یہ جو ہے وہ جودت الخط، خوشخطی کیا کہتے ہیں؟ جودت الخط۔ آپ کو ضروری ہے کہ آپ خوش خط ہوں، لابد من ان تکون جید الخط، خوش خط، جید الخط ہو۔
بغیر اس کے آپ کا امپریشن اچھا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اگر میں لکھ کر کے دکھاؤں، میں نے کوشش کی ہے اس کو سیکھنے کے لیے، یہ ہے. ہاں، اس کی نقل کیجیے آپ. باپ دادا سے جو اردو زدہ جو عربی سیکھی، لکھنے کا طریقہ سیکھا ہے، وہ چھوڑیے. بنیادی فرق، اردو عربی کی خط تو ایک ہی ہے، لیکن دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بلیک بورڈ اس وقت نہیں ہے، شاید نہیں ہے، رکھتے تو تھے ہمیشہ. اچھا خیر، مثلا محمد، اردو میں محمد کیسے رہتے؟ میم ہے، پھر میم نیچے، پھر دال اوپر، پھر دال کا شوشہ نیچے، محمد ایسے لکھتے ہیں. احمد کیسے لکھتے ہیں؟ الف ہے اوپر والی سطر کے اوپر، میم نیچے والی سطر کے اوپر، ایسے آگے نیچے آگے. اور پھر اس کے بعد دال جو بنائیں گے، تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد دال کا شوشہ اوپر والی سطر پہ ہے، اور دال اور نیچے والا شوشہ جو ہے نیچے والی سطر پہ. اس طریقے سے لکھیں گے. اور عرب لوگ آج کل کیسے لکھتے ہیں اسی طریقے سے لکھیے. دیکھیے کیسے ہیں، سطر سطر پہ لکھا ہوا ہے. محمد دو سطریں کھینچیے، ایک اوپر ایک نیچے. محمد نیچے والی سطر پہ میم بنائیے، ایسے نیچے والی سطر پہ ہے کا شوشہ اوپر کر کے، پھر میم جو ہے پھر دوسری سطر پہ لکھیے. پھر وہ سطر کھینچ کے آگے بڑھیے، دال کے اوپر، اور پھر دوسری نیچے والی سطر جو ہے وہ سطر کے اوپر بنا دیجیے. اس طریقے سے محمد ہو جائے. پہلے لکھتے تھے اوپر ایسے ایسے ٹیڑھے ٹیڑھے، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے بھر دیتے تھے پورا. اور اب جو ہے سطر سطر پہ لکھنے کی عادت ہوتی ہے، سیدھے سیدھے لکھنے کی عادت ہے. اب بالکل وہ آسان ہے. 12 بجے آجان ہے، 12:30 پہ آجان ہے. اچھا کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ابھی 28:28. اچھا اب ختم انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس کی نقل کیجیے. جو عربی اس وقت چل رہی ہے تو بولنے میں بھی تو ہو گئی اور لکھنے میں بھی عربی ہو گئی، اس کا بھی لحاظ رکھیے. تو اس طریقے سے آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تو عربی میں بھی آپ کو جگہ ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں، اور اس کے ساتھ زمانے کی جو رفتار ہے انگریزی، اس سے چلاتے رہیے، اس کو بھولیے نہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ، اور آپ اس سے بھی استفادہ کرتے رہیے. وہ مدد کرے گی آپ کو آپ کے کامیابی کے راستے میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر لیجئے، شاید وقت ختم ہو گیا کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں، ہو گیا. دیکھیے نماز پڑھنا ہے سنت، مع السلامہ و الی اللقاء انشاءاللہ. ہاں کتابت کا دخل غیر اہم لگ رہا ہے. کیا ہوا؟ مہارت کے لیے ہاں کتابت کا دخل غیر اہم لگ رہا ہے. ہاں ہاں غیر اہمیت ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہاں کہہ رہے ہیں کہ عربی مہارت میں ہاں کتابت غیر اہم. لیجیے اس کو لیجیے تاکہ لوگوں کو بھی سنائی دے. ہاں ان کا سوال ہے ہاں کہ اس کو وہاں رکھیے، اوپر رکھیے، اوپر رکھیے، اوپر رکھیے. آئیے ادھر. ہاں ہاں سب کچھ سمجھیں. ہاں یہ سوال آپ کی طرف سے، سب کی طرف سے ہے. ان کی طرف سے خصوصی طور پہ ہے. ہاں ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ عربی مہارت میں ہاں کتابت کا عمل غیر اہم لگ رہا ہے. کتابت کتابت کوئی ضروری نہیں ہے. ان کا کہنا ہے اچھا کہ عربی مہارت حاصل کرنے کے لیے ہاں کتابت کا عمل میرے حساب سے زیادہ اہم نہیں ہے. یہ ہاں تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ چوتھا درجہ، پہلا درجہ جو ہے استماع و فہم کہتا ہے، اور دوسرا درجہ جو ہے ہاں دوسرا مسئلہ تحدث کا تھا، اور تیسرا درجہ قراءہ کا تھا، ریڈنگ کا تھا، اور چوتھا درجہ آخری جو ہے کتابت کا تھا.
وہ تو خود اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ مہارات لغویہ میں عرب اور غیر عرب جتنے معلمین ہیں وہ سب کے سب چوتھے درجے پہ کتابت کو رکھتے ہیں. چوتھے درجے میں نے خود ہی بتایا آپ کو. جواب ہو گیا میرا. ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پہلے درجے پہ رکھا ہے؟ نہیں، پہلے درجے میں نے نہیں رکھا. میں تو جو لوگوں نے رکھا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا. طيب مع السلامة. پھر انشاءاللہ